اماں کی موت کے بعد مجھ پر یوں قیامت ٹوٹ پڑے گی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں شہر میں رہنے والے ماموں کے گھر آ گیا۔ میری عمر فقط 14 برس تھی۔ مامی نے زہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور ماموں سے کہنے لگی، لو اب یہ ہمارے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے گا، ویسے ہی ہمارے 4 بچوں کا خرچہ کیا کم ہے جو تم نے اسے بھی گھر میں رکھ لیا۔ ماموں ہوشیاری سے مامی سے کہنے لگے، ارے جاہل عورت، میں نے سمجھداری دکھائی جو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب دیکھ، لڑکا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، ایسے میں یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ ہمارے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، معیز کو جوان ہونے میں ابھی 10-15 سال لگیں گے، لیکن یہ تو جوان ہونے کو ہے، اور پھر کون سا میں اسے یہاں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، کسی دکان یا ہوٹل پر لگوا دوں گا، اچھا ہے 4 پیسے تو آئیں گے، ویسے بھی اس کا خرچہ ہوگا ہی کتنا، فقط 2 وقت کی روٹی ہی تو کھائے گا۔ ماموں بڑے ہی ہوشیار آدمی تھے اور مامی ان سے زیادہ چالاک عورت۔ میں خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ میرا دل ایک دم ہی سوکھے پتے کی طرح لرز گیا تھا، لیکن اس رات اپنی ماں کی یاد شدت سے مجھ پر حاوی ہوئی اور میں تکیے میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اگلے دن ماموں مجھے لے کر ایک ہوٹل پر چلے آئے۔ ہوٹل کے مالک سے کہنے لگے، یہ میرا بھانجا ہے، اسے کام پر رکھ لو۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر ماموں سے کہنے لگا، ویسے تو ابھی بیڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے کیا کوئی دوسرا کام کرنا آتا ہے؟ دراصل مجھے ایک روٹیاں لگانے والے کی ضرورت ہے جو تندور پر روٹیاں لگا سکے۔ ماموں جلدی سے کہنے لگے، ارے یہ گاؤں سے ہی تو آیا ہے، تم اسے سکھاؤ، چند دن میں ہی سیکھ جائے گا، ویسے بھی اس کی ماں تندور پر روٹیاں لگاتی تھی، کچھ تو تجربہ اس کے پاس ہوگا۔ یوں ماموں مجھے اس ہوٹل پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گرمی کی شدت سے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اس تپتی گرمی میں تندور کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور پھر سامنے روٹی لگانے والے آدمی سے کہنے لگے، چل بشیر، تو ویسے بھی 10 دن بعد جانے والا ہے، تب تک اس لڑکے کو ٹرینڈ کر دے، یہ تیری جگہ پر روٹیاں لگائے گا۔ وہ موٹا کالا سا آدمی جلدی جلدی تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بڑا ہوٹل تھا اور ہوٹل پر رش بھی بے تحاشا تھا۔ پھر روٹیاں لگاتے ہوئے بے تحاشا میرے ہاتھ جلے، گرمی سے جسم پر آبلے پڑ گئے، اور روٹیاں لگاتے ہوئے اکثر بھویں اور بال بھی جل جاتے تھے۔ لیکن میں ایک یتیم اور غریب لڑکا تھا، بھلا میرے حال پر ترس کھانے والا تھا ہی کون؟ یوں 10-15 دن کے اندر اندر میں تندور پر روٹیاں لگانے لگ گیا تھا۔ میں نے بہت جلد ہی روٹیاں لگانا سیکھ لی۔ تندور کا مالک بھی حیران رہ گیا، کہنے لگا، ارے واہ، تم تو بڑے کمال کے لڑکے ہو، لگتا ہے کہ تم بہت آگے تک جاؤ گے۔ اب وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا، شاید اس کی نظروں میں میرے لیے ترس تھا۔ پھر ایک دن میں روٹیاں لگا رہا تھا جب اچانک ہی میں نے ایک سنہرے بالوں والی چھوٹی لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی بھوکی نظروں سے روٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ پھر اس دن میں نے مالک کی نظروں سے چھپ کر اسے 2 روٹیاں کاغذ میں لپیٹ کر دے دی۔ روٹیاں مل جانے کی خوشی تھی یا پھر بھوک کے مٹ جانے کی، اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ روٹی لے کر ایسے بھاگی جیسے اگر مالک نے اسے دیکھ لیا تو شاید زندہ درگور کر دے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، اگر کسی کا پیٹ ان 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے تو یہ بہت ثواب کا کام ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان 2 روٹیوں کے بدلے آگے چل کر میری زندگی کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ میرا نام برکت علی ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اماں نے ہی پال پوس کر مجھے جوان کیا تھا۔ اماں ایک وڈیرے کی حویلی میں کام کرتی تھی، لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ جلد ہی بوڑھی ہو گئی تھی اور ایک بیماری کا شکار بھی۔ میں تب تک اسکول میں پڑھ رہا تھا، ابھی 8ویں کلاس میں ہی تھا جب اماں اس قدر بیمار رہنے لگی کہ ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ اماں کو دیکھ دیکھ کر میں روتا رہتا، کیونکہ سوائے ہمارے ایک شہر میں رہنے والے ماموں کے کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ اماں کا تعلق اس گاؤں سے تھا اور نانا نانی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد ماموں شہر آ گئے تھے، جبکہ میرے چاچا تایا وغیرہ جو دوسرے گاؤں کے رہنے والے تھے، ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تھا اور نہ ہی میں انہیں جانتا تھا۔ لیکن اب اماں کو بھی بیمار دیکھا
تو یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے کہ اماں کے بغیر مجھے اپنے پاس کون رکھے گا۔ پھر اماں کا علاج ایک سرکاری ہسپتال سے ہونے لگا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں صاف جواب دے دیا تھا۔ یوں کم عمری میں ہی اماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ جانے ان کے دل کو ایسا کیا روگ لگ گیا تھا۔ پھر میرا گاؤں میں کوئی بھی نہیں رہا تھا، اس لیے میں شہر آ گیا۔ لیکن شہر میں آنے کے بعد دل میں احساس ہوا کہ لوگ کس قدر بے حس اور سنگ دل ہیں۔ یہ احساس مجھے تب ہوا جب میں نے مامی اور ماموں کی باتیں سنی تھی۔ وہ میری ذات سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، میں یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا۔ حالانکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے ایک بار بھی ماموں سے نہیں کہا کہ میں اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ ماموں مجھے یہاں کمانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور پھر وہ ہوٹل کا مالک مجھے جو بھی مہینے کی تنخواہ دیتا وہ میں ماموں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ لیکن وہ سنہری بالوں والی خوبصورت بچی جو 8-10 سال کی تھی، وہ روزانہ ہی چپکے سے اس تندور پر آتی اور میں اسے کاغذ میں 2 روٹیاں لپیٹ کر دے دیتا، ایسے کہ مالک کو پتہ بھی نہ چلتا اور نہ ہی یہاں کام کرنے والے کسی دوسرے ملازم کو۔ ایسا کر کے مجھے ایک انجانی سی خوشی ملتی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ روٹیاں لے کر جا رہی تھی تو میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ آخر اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ بہت دور بستی سے آگے ہی آگے نہ جانے کس راستے پر جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنی دور سے آتی ہے۔ تبھی وہ ایک چھوٹے سے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی بوسیدہ اور پرانا سا گھر تھا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر کے اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ دونوں کمروں کے دروازے بند پڑے تھے اور ان پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ اس سنہرے بالوں والی لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ میں نے اسے اسی گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کیسے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اب گرمی کا موسم ہوتا یا سردی کا، میرا یہی معمول ہوتا۔ میں اس تندور پر ہی بیٹھتا تھا۔ یوں میں ایک تندور والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن ایک دن ساتھ کام کرنے والا لڑکا کہنے لگا، کب تک ماموں کی غلامی کرتے رہو گے؟ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اس لڑکے سے پوچھنے لگا۔ اس کا نام رضوان تھا اور وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ پھر وہ لڑکا رازداری سے کہنے لگا، میں بھی اپنے چاچا کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن ساری تنخواہ انہیں نہیں دیتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں بچا بچا کر، اور اپنے پاس پیسے جمع کر کے میں اپنا خود کا کاروبار شروع کروں گا۔ میں 8 سالوں سے اس ہوٹل پر کام کر رہا ہوں، لیکن میری چاچی انتہائی چالاک اور مکار عورت ہے۔ وہ مجھے ایک پائی بھی نہیں دیتی، نہ ہی میرے لیے کپڑے بناتی ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے ہمارے کمانے کا؟ وہ مجھے گر کی بات سکھا رہا تھا، اور پھر ایسے ہی ہوشیاری کرنا میں نے بھی سیکھ لی۔ 2-4 پیسے میں بھی اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ لیکن مامی اب شک میں مبتلا رہنے لگی اور ماموں سے شکایت لگاتی کہ یہ خود بھی تنخواہ میں سے آدھے پیسے رکھتا ہے۔ لیکن ماموں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ لڑکا اب جوان ہونے کو ہے اور اس پر سختی کرنا نامناسب ہوگا، کیونکہ میں اب گھر سے بھاگ کر کہیں اور بھی جا سکتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ایک ہنر آ گیا تھا۔ کسی بھی ہوٹل پر جاتا تو ہوٹل والے مجھے فٹافٹ کام پر رکھ لیتے، کیونکہ مجھے کام کرتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے تھے۔ اب میں 20-22 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ خوبصورت سنہرے بالوں والی بچی یاد تھی جو روزانہ میرے تندور پر روٹیاں لینے آتی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ اس گھر میں غائب ہوئی تو اس دن کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب کافی حد تک حالات بدل گئے تھے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ اب میں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی اور ہوٹل کا مالک مجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تو بیچ راستے میں اچانک ہی موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ میں اسے ٹھیک کرنے میں مگن تھا جب میں نے ایک تیز چیخ کی آواز سنی۔ یہ کسی لڑکی کی چیخ تھی۔ میں ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر سڑک کے دوسری طرف واقع اس جنگل پر پڑی جہاں سے ایک لڑکی بری طرح سے بھاگ رہی تھی، اور اس کے سنہری بال رات کی تاریکی میں بھی خوب چمک رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ لڑکی کون ہے اور آدھی رات کو اس طرح سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ ابھی میں حیران پریشان کھڑا ہی تھا کہ اچانک کوئی پیچھے سے آ کر مجھ سے بری طرح لپٹ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوا، لیکن یہ تو وہی لڑکی تھی، لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے،
और जगह जगह से फटे हुए कपड़े पहने वो लड़की बुरी तरह कांप रही थी। कौन हो तुम? मुझे बचाओ, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। खुदा के लिए मुझे बचाओ, वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने इधर उधर देखा, उसके पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी चमकती हुई काली स्याह आंखें और सुनहरी बाल मुझे माजी की याद दिला रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देख रखा है। तब तक मोटरसाइकिल भी ठीक हो गई थी। फिर मैं उसे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? उसने पास ही एक जंगल की तरफ इशारा किया था। अब वो मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन उसने मेरे जिस्म को छुआ नहीं, बल्कि काफ़ी फासले पर बैठ गई थी। साथ ही उसके जिस्म से उठने वाली भीनी भीनी सी खुशबू, जिसे महसूस करके न जाने मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैं उससे पूछने लगा कि आगे कहाँ जाना है, मुझे रास्ता बताओ, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं आई। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की सिरे से गायब थी। मेरे पीछे बैठी हुई लड़की अचानक कैसे गायब हो सकती थी? अब मैं जहाँ था वहीं पर रुक गया। मुझे जिंदगी में पहली बार खौफ महसूस हुआ था। अब मैं तेजी से मोटरसाइकिल भगाकर उस रास्ते से घर की तरफ आ गया था। घर आते ही मैं नहाता और कपड़े तब्दील करता था। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी कज़न उजाला खाना देने आई थी। वक्त के साथ साथ मामी का रवैया भी मेरे साथ तब्दील हो गया था, क्योंकि अब मामू बूढ़े हो गए थे। वो उतना कमा कर नहीं लाते थे, जबकि घर सिर्फ मेरी वजह से ही चल रहा था, क्योंकि उनके दोनों बेटे इंतहाई आवारा और निखट्टू निकले थे। लेकिन मैं मामू को बुढ़ापे में तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसलिए अब उजाला और उसकी छोटी बहन महक भी मेरी इज्जत करने लगी थी, क्योंकि मामी ऐसा करने के लिए उन्हें कहती थी। वही मेरे कपड़े इस्त्री करके भी रख देती। जिंदगी अब पहले जैसी मुश्किल नहीं रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी के ये 8-10 साल कैसे गुजरे थे ये मैं ही जानता था। मैंने किस कदर अजियत बर्दाश्त की थी। अपने जले हुए हाथ मैंने किसी को कभी भी नहीं दिखाए थे। इतनी मेहनत की थी, लेकिन आज तक कुछ भी बन न पाया। वजह सिर्फ यही थी कि घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। हालांकि ये मेरा घर नहीं था, ये मेरा खानदान नहीं था। भले ये लोग मुझे अपना नहीं समझते थे, लेकिन मैंने इस खानदान को अपना लिया था, क्योंकि मामू अब बूढ़े हो चुके थे। आज रात मेरे साथ जो भी वाकया पेश आया था, उसे याद करके मैं काफ़ी देर तक हैरान परेशान रहा कि आखिर वो लड़की कौन थी, और उसे यूं ही गायब होना था तो उसने मुझसे मदद क्यों मांगी। फिर दूसरे दिन मैं जल्दी जल्दी तंदूर पर रोटियां लगा रहा था। कमीज शलवार पहने इस शदीद गर्मी के मौसम में मैं तंदूर पर जमा रश को कम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गर्मियों की शिद्दत की वजह से अक्सर ही औरतें घर में खाना नहीं बनाती थी और बाहर मर्दों और औरतों की लाइन लग जाया करती थी रोटी लेने के लिए। वो सैकड़ों की तादाद में होटल पर आ जाते थे। ऐसे में होटल के मालिक के ऐश हो जाते थे। उसकी सारी रोटियां हाथों हाथ पिक जाती थी और मुझे अपने हाथ तेज करने पड़ते। अभी भी शदीद गर्मी के मौसम में मैं जल्दी जल्दी इस गरमाइश में रोटियां लगा रहा था। इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि एक गिलास ठंडा पानी ही उठाकर पी लेता। मैं रोटियां लगाकर रख ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र औरतों की लाइन में लगी एक खूबसूरत नौजवान लड़की पर पड़ी। उसने काले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था और चेहरे पर नकाब लगा रखा था, लेकिन उसकी सियाह आंखें इंतहाई खूबसूरत थीं। खड़ी वो मुझसे काफ़ी फासले पर थी, लेकिन मुझे उसकी निगाहों से उलझन होने लगी, क्योंकि वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। उसका ऐसे देखना और उन आंखों की पुरकशिश निगाहें, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ था। उस रात जो लड़की मुझे नजर आई थी बीच सड़क पर, वो बिल्कुल ऐसी ही नजर आती थी। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन जैसे ही वो होटल से निकली, दिल तो चाह रहा था कि उसका पीछा करूं कि आखिर वो कहाँ जाती है, लेकिन काम की ज्यादती होने की वजह से मैं अपना काम छोड़कर जा ना सका। फिर रात के 12 बजे जाकर कहीं छुट्टी हुई और मैं घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक बीच रास्ते में ही मोटरसाइकिल पर जाते हुए मैंने एक लड़की को दरख्त के नीचे खड़ा हुआ देखा। मैं उसे दूर से ही पहचान गया था। उसके सुनहरे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे, जबकि आज फिर वो उसी रास्ते पर खड़ी थी। मैं उसे देखते ही अपनी मोटरसाइकिल रोकने पर मजबूर हो गया था। फिर मैं जैसे ही उतरकर उसके पास जाने लगा, अचानक ही वो इस दरख्त के पीछे जाकर छुप गई।
मैं उसे पीछे देखने की कोशिश कर रहा था तो वो मुझे झाड़ियों के पीछे खड़ी हुई नजर आई। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम वही लड़की हो जो कल रात मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी, लेकिन तुम्हारा यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है मैं नहीं जानता। आखिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? अब मैं उससे पूछ रहा था तेज लहजे में, लेकिन वो नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर वो आहिस्तगी से कहने लगी, मैं यहीं पर रहती हूँ, नजदीक इसी रास्ते पर मेरा घर है, इसीलिए मैं अक्सर आपको यहाँ दिखाई देती हूँ। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ एक पुराने घर में रहती है, लेकिन मुझे अपनी ज़रूरत के लिए बाहर निकलना पड़ता है। आप मेरे साथ चलें, अगर यकीन नहीं आता तो। मुझे ये लड़की बहुत झूठी और मक्कार लग रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की का आधी रात को बीच सड़क पर खड़े होने का मकसद क्या है? कहीं ये किसी गलत काम में मुलव्विस तो नहीं है? यही सोचकर मैं उसके घर जाने लगा। अब वो आगे आगे थी जबकि मैं उसके पीछे पीछे। वो मुझे न जाने कहाँ लेकर जा रही थी, जबकि मोटरसाइकिल को मैंने उसी दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया था जो झाड़ियों की ओट में होने की वजह से दिखाई नहीं दे सकता था। मैं हैरान भी हुआ था कि इस सुनसान जगह पर वो मुझे क्यों लेकर जा रही है। फिर सामने ही एक घर नजर आया, बिल्कुल वीरान और उजाड़, टूटा फूटा सा घर था। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि यहाँ से जरा 2-4 कदम के फासले पर एक पुराना कब्रिस्तान भी था। भला इतने सुनसान और वीरान इलाके में कोई कैसे रह सकता है? अब मुझे यहाँ बहुत खौफ महसूस हो रहा था, जबकि लड़की बड़े आराम से चल रही थी। फिर जैसे ही मैं उस घर के अंदर आया तो मुझे उसने एक कमरे में बिठा दिया और कहने लगी, मैं अपनी अम्मा को बुला कर लाती हूँ। मैं उसकी माँ का इंतजार कर रहा था जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर चला आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, जबकि वो आदमी भी मुझे हैरत से सर से पांव तक ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई भूत हूँ। फिर वो आदमी कहने लगा, कौन हो नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं घबराते हुए कहने लगा, वो लड़की मुझे छोड़कर कहीं गई है। दरअसल वो अपनी अम्मा को लेने गई थी। लेकिन आप कौन हैं? उसका तो कहना है कि वो अपनी अम्मा के साथ यहाँ अकेली रहती है। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंस रहा था। फिर कहने लगा, ओहो, तो उसने तुम्हें भी बेवकूफ़ बना दिया, जैसे पहले दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाती आई है। अरे वो सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं। क्या मतलब है आपका बाबा जी, या आप क्या कह रहे हैं? तो वो सरगोशी में डरावने लहजे में कहने लगा, मैं यहाँ इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ और ये मेरा ही घर है। दरअसल इस घर के पास एक पुराना दरख्त है, वहाँ पर एक जिनजादी रहती है, वो भी अपनी माँ के साथ। अक्सर वो इंसानों का रूप लेकर इंसानों की दुनिया में जाती है और वहाँ से खाने पीने की चीज़ें लेकर आती है, अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए, क्योंकि इसे वही खाना रास आता है। वो आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से यहाँ रहती है। मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि वो मुझे अक्सर उस कब्रिस्तान में चलती फिरती दिखाई देती है। कभी कभार उसके साथ कोई ना कोई यहाँ आता है तो उसके धोखे का शिकार हो जाता है, जैसे कि आज तुम हो गए। अब मैं तो बिल्कुल ही कुछ बोलने के काबिल ना रहा था। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं उसकी खूबसूरती से मुतासर होकर यहाँ तक आ गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। घबराहट में मेरे कदम उल्टी सीधी जगह पर पड़ रहे थे। मुझे सामने का मंजर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैं जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल के करीब पहुँचना चाहता था। मैं तेज तेज कदमों से चल रहा था जब मुझे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, रुको, मेरी बात सुनो। देखो वो मेरी माँ सामने खड़ी है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो मुसलसल मुझे पुकारे जा रही थी, लेकिन मैं पलटकर देखना भी नहीं चाहता था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन उस रात मुझे शदीद बुखार चढ़ गया। पूरी रात मैं बुखार से तड़पता रहा और 2 दिन तक काम पर भी न जा सका। मामी आई और वो मुझे दवा देकर चली गई। उजाला भी मेरा खूब ख्याल रख रही थी, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया है। वो जिनजादी जो बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में बार बार मुझसे टकराती है, आखिर वो मेरे सामने क्यों आती है? उसका क्या मकसद है? अब मैंने सोच लिया था कि मैं उस रास्ते से हरगिज़ नहीं जाऊंगा, बल्कि भले ही मुझे लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़े, लेकिन मैं उसी रास्ते से आया जाया करूंगा। आज मैं 2 दिन के बाद काम पर आया था। जल्दी जल्दी रोटियां लगाने लगा और रोटियां 2-4 जमा करके फिर अंदर कमरे में आकर बैठ गया। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, लेकिन अचानक ही मैंने औरतों के रश में देखा
وہ لڑکی وہیں پر کھڑی تھی، نقاب پوش، اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے، لیکن ایک ہاتھ کے اشارے سے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ایک دم ہی میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ تبھی ساتھ میں کام کرنے والا آدمی کہنے لگا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے کہ ابھی تک بخار کا اثر ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ آخر وہ مجھے کیوں دکھائی دیتی ہے؟ بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ شاید وہ اپنی دہشت پھیلانا چاہتی ہے۔ یہی سوچ کر میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس دن میں دوسرے راستے سے گیا اور میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا۔ اب میں مطمئن ہو گیا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پھر دوسرے دن میں نہا دھو کر کام پر آ گیا اور اس دن بھی تندور نہیں جلا تھا۔ اسے گرم کرنے میں بھی وقت لگتا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی اس میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ لیکن اس دن نہ جانے ایسا کیا ہوا، جیسے ہی میں تندور جلانے لگا تو اچانک میرا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جلتے ہوئے تندور میں گر جاتا، کسی طاقت نے مجھے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میرا پورا جسم کپ کپا کر رہ گیا۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ایسا کیسے ہوا، یہ تو ایک معجزہ ہی ہو گیا ہے تمہارا بچ جانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہوٹل کے مالک نے مجھے آرام کرنے کو کہا، 2 دن کی اور چھٹی دے دی۔ اب میں گھر پر ہی آرام کر رہا تھا۔ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ بہت خطرناک تھا، لیکن میں اس میں بچ گیا تھا۔ پھر اس دن میں گھر میں ہی تھا تو اچانک میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آیا جو ایک جنزادی تھی اور جو بھیس بدل بدل کر میرے سامنے آتی تھی۔ جب میں اس حادثے کا شکار ہونے والا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے وہاں سے دور پھینک دیا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہے۔ پھر ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پر وہ اکثر مجھے دکھائی دیتی تھی۔ سنہری بال لیے وہ مجھے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے میں اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، لیکن آج میں جان گیا تھا کہ وہ ایک جنزادی ہے۔ مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں چل رہی تھی ایسے عام طور پر انسان نہیں چلتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آتے آتے وہ اچانک غائب ہو گئی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگا۔ لیکن کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گیا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی۔ میں اچھل پڑا اور گھبراہٹ میں میرے منہ سے نکلا کہ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی، اس بوڑھے گورکن نے تمہیں میری حقیقت بتا تو دی تھی، پھر بھی اگر تم میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں ایک جنزادی ہی ہوں اور اپنی اماں کے ساتھ اسی پرانے گھر میں رہتی ہوں کیونکہ وہ میرا پسندیدہ ٹھکانہ ہے، لیکن تمہارا اور میرا بچپن کا رشتہ ہے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ میں نے کب اسے بچپن میں دیکھا ہے۔ تو پھر وہ مجھے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں وہ سنہری بالوں والی بچی تو یاد ہوگی جسے تم مفت میں روٹی دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت میں اپنی طاقت سے واقف نہیں تھی کیونکہ میری اماں شروع سے ہی انسانوں کی دنیا میں رہتی آئی تھی۔ پہلے ہم ایک انسانوں کی بستی میں رہتے تھے، ایک بالکل خالی گھر میں۔ جب میں اماں کے ساتھ رہتی تھی تو اماں بیمار ہو گئی اور ہمیں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ہم صرف انسانوں کی خوراک ہی کھا سکتے تھے۔ اماں ہی کہیں نہ کہیں سے کھانا چوری کر کے لاتی تھی اور میرا اور اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ لیکن اماں بیمار ہوئی تو میں بھلا کھانا کہاں سے لاتی؟ اور میں تو خود کو ایک جنزادی نہیں بلکہ آدم زادی ہی سمجھتی تھی۔ میں نے جگہ جگہ جا کر بھیک مانگی لیکن ہر کوئی مجھے بھگا دیتا۔ لیکن تم نے مجھے روٹی دی تو میں روز تمہارے پاس آنے لگی۔ میں دیکھتی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے مہربانی تھی۔ تم جس طرح سے کام کر رہے ہوتے وہ بھی شدید گرمی میں، مجھے یہ دیکھ کر بہت ترس آتا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں بھی بہت چھوٹی تھی اور میرے اندر ایسی طاقت بھی نہیں تھی۔ لیکن اب جوان ہونے کے بعد میں نے کئی دفعہ تمہارے سامنے آنے کی کوشش کی لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ اب تم بدل چکے تھے۔ تم پہلے جیسے نہیں رہے تھے بلکہ انتہائی غصے والے انسان بن چکے تھے۔ یوں میں تمہارے سامنے آنے سے ڈرنے لگی اور اپنی حقیقت بتانے سے بھی، جب بھی بہانے سے تمہارے آس پاس رہتی۔ پہلے میں چھوٹی جنزادی تھی لیکن اب جوان ہو چکی ہوں اور تم سے ملاقات کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری محبت چھپی ہے جس کا اظہار میں تم سے کرنا چاہتی تھی۔
کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ اب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکا۔ بے بسی سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، سنہری بال تھے اس کے۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگی، میرا نام نیلم ہے۔ ویسے تو ہم کبھی بھی جنات کی دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ ہمیں شروع سے ہی انسانوں کے ساتھ رہنے میں سکون ملتا ہے، لیکن میرا باپ کون ہے یہ میں نہیں جانتی۔ اماں مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھتی ہیں، اس لیے ہم سب سے چھپ کر اب بہت دور چلے گئے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی بھی انسانوں کی بستی میں آنے جانے کا بہت شوق ہے۔ اماں اس بات پر گھبراتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی انسان نقصان پہنچا دے، کیونکہ انسان مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا واسطہ ابھی تک صرف مہربان انسانوں سے پڑا ہے، جیسے کہ تم ہو۔ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، میں آئندہ بھی تمہاری مدد کرتا رہوں گا، جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اب میں ایک طاقتور جنزادی بن چکی ہوں، میں اب تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم بہت محنت کرتے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ مالک وہاں پر کھڑا رہتا ہے، ایسے ہی تم مالک بنو اور سب تمہارے غلام ہو۔ اس کے دل میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں بے اختیار اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جس سے میں اتنا خوفزدہ تھا وہ تو بڑی ہی مہربان نکلی تھی۔ پھر اکثر ہی میری اور اس کی ملاقات ہونے لگی۔ میں اس درخت کے نیچے آ جاتا، وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں نیلم جنزادی کے سنہری بالوں کو دیکھتا رہتا، جو چاند کی روشنی میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اکثر وہ مجھ سے اپنے ماضی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس سے پوچھتا کہ تمہارا باپ کون ہے، کیا تمہیں اس سے ملاقات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں، میری ماں ہی میرے لیے سب کچھ ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہونے والا شوہر بالکل تمہارے جیسا ہو، وہ تمہارے جیسا مہربان اور محنت کرنے والا ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیتا، لیکن کچھ دنوں سے وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں پریشان رہنے لگا کہ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اکثر 2-2 گھنٹے تک میں اس کا انتظار کرتا رہتا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسی گھر میں چلا آیا جہاں پر وہ بوڑھا گورکن سو رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جنزادی کہاں ہے تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، ارے میں کیا جانوں وہ کہاں چلی گئی ہیں، دونوں ماں بیٹی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں کئی دنوں سے۔ مجھے تو رات کی تاریکی میں وہ دکھائی ہی نہیں دی، ورنہ اکثر مجھے گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اب میں بری طرح پریشان رہنے لگا تھا، کہیں وہ دونوں جنزادی ماں بیٹی کسی مشکل میں نہ ہو۔ یہی سوچ کر میں ان کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو ایک سفید لباس پہنے ہوئے آدمی میرے قریب آ کر رک گیا۔ وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے یہاں پر ایک سنہری بالوں والی لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ اکثر اس راستے سے آتی جاتی تھی۔ میں بری طرح اچھل پڑا اور اسے کہنے لگا، جی ہاں میں اسے جانتا ہوں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ پریشانی سے کہنے لگا، دراصل مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی یہیں کہیں پر رہتی ہے، اکثر لوگوں نے اسے اس راستے سے آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن اب وہ مجھے مل نہیں رہی۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا اور میرا خاص رشتہ ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گیا اور غصے سے اس آدمی سے کہنے لگا، اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی، اور صرف میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس آدمی نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو نوجوان، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک جنزادی ہے، کیونکہ میں بھی ایک جنزاد ہوں، اس کا باپ جو 20 سالوں پہلے اس سے بچھڑ گیا تھا۔ میں آج اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے آیا ہوں واپس اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے، لیکن اب کئی دنوں سے انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، لیکن وہ مل ہی نہیں رہی۔ اب تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا، اگر اس جنزادی کا باپ واپس آ گیا ہے اسے لینے تو وہ بھلا کہاں غائب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ کبھی نہ کبھی مجھے وہ لینے ضرور آئے گا۔ پھر اس رات میں سو رہا تھا جب میں نے ایک عجیب بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں اسی جنزادی کو دیکھا تھا۔
लेकिन उसके हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी और वो मुसलसल मुझे पुकार रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इसकी कैद से बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले गया है, अम्मा भी मेरे साथ है, मेरी मदद करो। मैं एकदम ही झटके से उठ बैठा। उसका बार बार मेरे ख्वाब में आना मुझे परेशान कर रहा था। उसकी भयानक चीखें, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं। दूसरे दिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर उसी बूढ़े गोरगन के पास जा पहुंचा और उसे पूरा ख्वाब सुना दिया। वो सोचते हुए कहने लगा कि ये तो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है और क्यों कैद है, लेकिन हाँ, अक्सर मैंने एक आमिल को उस कब्रिस्तान में आते जाते देखा है। वो कोई अमल करने आता था, कहीं उसने उस जिनजादी और उसकी माँ को अपने पास न कैद कर लिया हो, क्योंकि अक्सर आमिल वगैरह उन जन्नात से अपने काम निकलवाने के लिए उन्हें अपने पास कैद कर लेते हैं। अगर तुम्हें उनकी मदद करनी है तो मैं उस आमिल का पता बता देता हूँ, लेकिन उस आमिल से टकराना आसान नहीं। तभी मैं बूढ़े गोरकन से कहने लगा, लेकिन मैं उससे टकरा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि उस जिनजादी का बाप शहनशाह जन्नात भी मेरे साथ है। ये सुनकर तो बूढ़ा गोरकन हैरत से उछल पड़ा था। वो कहने लगा, नौजवान, मुझे तो तुम भी एक जिनजात दिखाई देते हो, क्योंकि तुम इतने निडर कैसे हो सकते हो? अरे मैंने इतनी उम्र इस कब्रिस्तान में गुजारी, लेकिन फिर भी मुझे खौफ महसूस होता है, जबकि तुम बड़े ही बहादुर दिखते हो। मैं एक दुखी मुस्कुराहट से कहने लगा, हालात ने मुझे बहादुर बना दिया है, क्योंकि बचपन से ही ज़माने की सख्तियाँ झेलने की मुझे आदत हो गई है, और उस जिनजाती की खातिर तो मैं हर एक सख्ती से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो मेरी तारीफ करने लगा, और फिर उसने उस आमिल का पता बता दिया था जो यहाँ से बहुत दूर एक झोंपड़ी में रहता था। उसने मुझे बताया कि जहाँ और औरतों और आदमियों का रश देखो, समझ लेना कि वही उस आमिल की झोंपड़ी है। फिर उस रात में उसी शहनशाह जिन्नात का इंतज़ार कर रहा था, जिसकी जिनजादी बेटी उससे बिछड़ गई थी, जिसका नाम नीलम था। चलो, कई साल बाद आज वो उसे लेने तो आया। मुझे इसी बात की खुशी थी। फिर जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो कहने लगा, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए चलता हूँ। तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो उसका सामना मैं करूँगा। अब मेरे दिल से हर खौफ मिट गया था। फिर मैं उसी रास्ते पर चला आया जहाँ पर उस बूढ़े गोरकन ने मुझे पता बताया था। मैंने देखा एक जगह पर बहुत ज़्यादा रश था, और मैं उस रश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही वहाँ से सब रवाना होंगे मैं फ़ौरन ही अंदर चला जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ। वो आमिल कहने लगा, कहो नौजवान, क्या काम करवाने आए हो? मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मैं काम नहीं बल्कि किसी को लेने आया हूँ। अरे यहाँ पर क्या चीज़ रखी है जो तुम यहाँ से लेकर जाओगे? देखो, मेरी खाली झोंपड़ी में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास हमारी एक कीमती चीज़ है, और वो है वही जिनजादी जिसे तुमने अपने पास कैद कर रखा है, और साथ ही उसकी माँ को भी। याद रखना, जब खुदा ने इस मखलूक को आज़ादी दी है तो तुम उसे अपने पास कैद नहीं कर सकते। अब मैं उसे आंखें दिखा रहा था। ये सुनकर वो हैरान रह गया, कहने लगा कि तुम्हारी इतनी जुर्रत जो मुझसे मुकाबला करो। मैं एक आमिल हूँ और तुम एक आम से इंसान। तुम भले ही आमिल हो, लेकिन आज उसे लेने वाला एक जिनजात मेरे साथ है, जो इतना ताकतवर है कि पल भर में तुझे उड़ा कर रख देगा। अब तो या तो तू उसका मुकाबला करना या फिर उस जिनजादी और उसकी माँ को आज़ाद कर दे। वो आमिल सन्नाटे में रह गया था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही शहनशाह जिन्नात ने अपने आप को जाहिर किया तो वो उसकी हैबत की ताब न लाते हुए गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे शहनशाह जिन्नात, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि ये जिनजादी आपकी बेटी है। अब उसने एक लफ्ज़ भी ना कहा और एक हांडी लाकर उस पर अमल करने लगा। साथ ही मैंने दूसरी हांडी भी रख दी, क्योंकि मैं जानता था कि उसने इन दोनों माँ बेटी को उसी हांडी में कैद कर रखा है। फिर वो दोनों आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से फ़ौरन ही गायब हो गई। साथ में वो शहनशाह जिन्नात भी गायब हो गया था। अब आमिल से मैं कहने लगा कि आइंदा कभी भी किसी मखलूक को कैद करने का हक तुम्हें नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह समझाकर वापस आ गया था, लेकिन मैं अपने दिल में खुशी महसूस कर रहा था कि जिनजादी नीलम अब आज़ाद हो गई है। अब मैं खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। फिर कई दिन गुजर गए, वो मुझे उस रास्ते से नज़र नहीं आई, तो मैं मुतमईन हो गया कि हो सकता है कि वो अपने बाप के साथ अपनी दुनिया में वापस लौट गई हो। लेकिन एक दिन जब मैं यहाँ से जा रहा था
تو مجھے پھر سے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کیوں نہیں گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ آج اتنے سال بعد انہیں میری یاد آئی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر میں گھبرا گیا۔ پھر اس نادان جن زادی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسا ناممکن ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہوگا، کیونکہ تم نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہے کہ یہاں پر رہنے سے تمہاری جان کو کتنا خطرہ ہے۔ اگر تمہارا والد وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے وہ عامل تمہیں کہاں پہنچا دیتا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی سمندر میں پھینک دیتا اور تم ہمیشہ کے لیے اس سمندر کی تہ میں قید ہو جاتی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوف دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ گھبرا کر کہنے لگی، تم سچ کہتے ہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میری ماں تو میرے والد صاحب کے ساتھ چلی گئی، لیکن اب میں کیسے جاؤں؟ میں اسے سمجھاتا رہا، کہنے لگا کہ تم انتظار کرو، وہ تمہیں واپس لینے ضرور آئیں گے۔ یوں پھر کئی دن گزر گئے اور وہ مجھے دکھائی نہیں تھی۔ اب تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ شاید اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی ہے، لیکن ایک دن جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک بہت سے آدمی مجھے اس راستے پر کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اغوا کرنے کا ارادہ ہو۔ پھر میں ان سے کہنے لگا، بھائیو، اگر مجھے اغوا کرنے کا ارادہ ہے تو یہ ارادہ کینسل کر دو، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک غریب تندور والا ہوں، روٹیاں لگا لگا کر اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں۔ پھر ایک آدمی سرگوشی میں کہنے لگا، آج سے تم غریب نہیں بلکہ مالا مال ہو جاؤ گے، چلو ہمارے ساتھ۔ اور وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، جبکہ میں حیران پریشان ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بہت دور آگے ہی آگے، نہ جانے وہ مجھے ایک خفیہ مقام پر لے آئے تھے۔ سامنے ہی ایک خوبصورت گھر تھا جس کی سجاوٹ بہترین تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہو۔ میں گھبرایا ہوا سا اس کے اندر آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اندر کا شادی والا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہاں کس کی شادی ہو رہی ہے۔ سامنے ہی تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، دلہن بنی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی نیلم جنزادی تھی، تو کیا میں جنات کی دنیا میں آ گیا ہوں؟ میں نے اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، وہ سب عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے۔ تبھی سامنے زینے سے چلتا ہوا ایک آدمی نیچے آیا، اس کے ساتھ موجود عورت کو بھی میں پہچان گیا تھا۔ یہ اسی جنزادی کی ماں تھی اور وہ شہنشاہ جنات۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات سب کے سامنے کہنے لگا، ہماری بیٹی کی شادی کی تقریب کے مہمان خصوصی یہ نوجوان ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری بیوی اور بیٹی پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس حالت میں جب یہ دونوں بھوک سے مر رہی تھیں تو یہ چپکے چپکے ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر سارے جنزاد زور زور سے تالیاں بجا کر مجھے داد دے رہے تھے۔ وہ میری تعریفیں کر رہے تھے کہ میں کس قدر مہربان انسان ہوں، جبکہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، آج میری شادی ہے، تم نے ہی کہا تھا نا کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ آج میں ایک جنزاد سے شادی کر رہی ہوں، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں مالک بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ ملازم۔ اس لیے میرے بابا تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ڈھیر ساری دولت ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہی ہے۔ تبھی اس کے بابا نے مجھے ایک موتیوں کی مالا پہنا دی۔ وہ جنزادی سرگوشی میں کہنے لگی، لو، تمہاری قسمت بدل گئی، یہ میرے بابا کی خاص مالا ہے اور یہ ساری ہیروں کی بنی ہوئی ہے، اب تم مالا مال ہو چکے ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی وہ تقریب بہت ہی خوبصورت تھی۔ دھوم دھام سے اس جنزادی نیلم کی شادی ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اس مالا کو چھپا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں نئے نئے خواب سجنے لگے، لیکن صبح میں اٹھا تو میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے یہ سب ایک خواب دیکھا ہو۔ میں اپنے اوپر خواب کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ شہنشاہ جنات نے مجھے ایک قیمتی تحفہ بھی دیا تھا، لیکن جب میں تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا تو اچانک مجھے یاد آیا اور میں نے وہیں پر روٹیاں چھوڑی اور دوڑا دوڑا گھر آیا تھا۔ بے قراری سے میں مامی سے پوچھنے لگا کہ یہاں پر آپ کو کوئی چیز ملی ہے،
تو مامی کہنے لگی کہ میں نے تو تمہارے کمرے کی صفائی نہیں کی، اجالا نے کی ہے، لیکن وہ کالج گئی ہوئی ہے۔ اب میں بے صبری سے اجالا کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کالج سے واپس آئی تو اسے تیار دیکھ کر میں غصے سے بپھر گیا، کیونکہ اس کے گلے میں وہی مالا تھی۔ پھر وہ گھبرا کر کہنے لگی، آج کالج میں فنکشن تھا اس لیے میں تیار ہو کر گئی تھی، اور میں نے یہ مالا بھی پہن لی جو آپ کے تکیے کے نیچے سے ملی تھی۔ میں نے غصے سے وہ مالا اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ وہ سب حیران تھے کہ وہ مالا میرے لیے اتنی قیمتی کیوں ہے۔ اجالا سرگوشی میں اپنی ماں سے کہنے لگی، لگتا ہے کسی لڑکی نے انہیں تحفے میں یہ مالا دی ہے، لیکن میں نے اس کی سچائی کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ جب میں دھڑکتے دل کے ساتھ سونار کے پاس گیا تو اس نے مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف کیا تھا اور مجھے آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ بالکل اصلی ہیرے ہیں۔ اب میں ان ہیروں کی طاقت سے مالا مال ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اس جنزادی کی خواہش پر اپنا ایک ہوٹل بنا لیا۔ میرا ہوٹل بہت شاندار چل رہا تھا، 5 سٹار ہوٹل، جو شہر کے امیر امیر لوگوں کے لیے بنا تھا، لیکن میں غریب لوگوں کا بھی خوب خیال رکھتا تھا، اور اکثر ہر مہینے جب بھی بچت ہوتی تو ان پیسوں سے غریب بچوں کو مفت کھانا کھلاتا اور یتیم خانے میں بھی کھانا بھجواتا تھا، کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد تھا کہ میرا بچپن کس قدر سسک کر گزرا تھا۔ پھر میں نے اپنے ماموں کی بڑی بیٹی اجالا سے ہی شادی کر لی، کیونکہ یہ ماموں کی خواہش تھی اور میں ان کی خواہش رد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پورے خاندان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ آج اس شہر میں میرا ایک نام تھا، پہچان تھی، سب مجھے جانتے تھے، لیکن کبھی کبھار مجھے وہی سنہرے بالوں والی نیلم جنزادی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بھولی بھالی معصوم جنزادی کس قدر پیاری تھی، اور اس نے اپنی معصومیت کی وجہ سے میرا دل بھی موہ لیا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ آج وہ اپنی دنیا میں جا کر ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس سے ملاقات ضرور ہوگی، یہ میرے دل کی خواہش تھی۔ میں بھی اجالا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ آج بھی اجالا کبھی کبھار مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ مالا آپ کے لیے اتنی قیمتی کیوں تھی، آخر اس کے اندر ایسا کیا تھا، لیکن میں نے اس کا راز کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ آج بھی وہ میری الماری کے خفیہ خانے میں محفوظ رکھی ہے، حالانکہ اب وہ آدھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اسے بہت حفاظت سے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس جنزادی کا راز میرے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو۔